یہ مسلمان اتنا خطرناک ریئیکشن کیوں دیتے ہیں؟ یہ اتنے باولے کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ اتنے ایکسٹریمسٹ کیوں ہو جاتے ہیں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نازیبا الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، تو مسلمانوں کا جو ریئیکشن ہے وہ ایکسٹریمسٹ کیوں ہوتا ہے، ایکسٹریملی ریئیکشن کیوں ہوتا ہے؟ میں ابھی مخاطب ہوں اس وقت ان افراد سے کہ جو غیر مسلم ہیں، ہندو ہیں اور انڈیا سے، بھارت سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ میں ان تمام ہندوؤں سے اور غیر مسلم افراد سے میں مخاطب ہوں۔ اصل میں اس وقت جب میں نے ٹویٹر چیک کیا، وہاں جا کر سوشل اکاؤنٹس پر جا کر چیک کیا، تو جو غیر مسلم ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمان اتنا ایکسٹریملی ریئیکشن کیوں دیتے ہیں، یہ اتنا سخت اقدام کیوں اٹھاتے ہیں اگر ان کے نبی کے بارے میں گستاخی کی جائے یا بلاسفیمی کی جائے۔ تو میں صرف ان کو سمجھانے کے لیے اخلاص کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یاد رکھیں، ہمارے نزدیک دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ بلکہ آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ اگر ایک طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس ہے اور ایک طرف تمام مسلمان ہیں، اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ تم دو چیزوں میں سے کسی چیز کا انتخاب کرو، تمہارے پاس 2 چوائسیز ہیں۔ نمبر 1 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہارے نبی کی ناموس، عزت، حرمت اور ان کی رسپیکٹ۔ دوسرا یہ ہے کہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ آپ یقین کریں، آپ جس بھی مسلمان سے ملیں گے، آپ ان کو 2 چوائسیز دیں، وہ یہ کہے گا کہ میری جان تو کچھ بھی حیثیت ہی نہیں رکھتی، بلکہ میرے ماں باپ، ہر چیز، بلکہ ہمارے بچے وہ قربان ہیں، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر، آپ کی عزت پر، آپ کی حرمت پر ایک حرف بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم ایک شبد، ایک لفظ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کے حوالے سے سننا برداشت نہیں کریں گے۔ تو یہ ہمارا تعلق آپ دیکھیں کہ جب مثال کے طور پر اگر آپ کی والدہ کو، آپ کی ماں کو، آپ کے والد کو، آپ کے بچے کو، آپ کی بہن کو، آپ کی بیوی کو، آپ کے بھائی کو، یا جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اگر کوئی اس شخص کو برا بھلا کہے، اسے مارے، اسے تکلیف دے، تو آپ کا ریئیکشن کیسا ہوگا؟ یقینی طور پر آپ کا ریئیکشن بڑا خطرناک ہوگا۔ آپ اسے مارنے کے لیے دوڑیں گے، آپ کا بس نہیں چلے اسے قتل کر دیں، آپ کا بس نہیں چلے اسے مار دیں، بلکہ جتنی تکلیف آپ اسے پہنچا سکتے ہیں آپ پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو ہمارے نزدیک جب آپ ایک ذات کے حوالے سے اسے کہہ رہے ہیں تو ہمارا یہ معاملہ ہے، آپ یقیناً جس سے محبت کر رہے ہیں آپ اس پر اپنی جان کو قربان نہیں کریں گے، آپ اس کے لیے اپنی جان کو قتل نہیں کروائیں گے۔ ہمارے نزدیک ہماری جانوں سے زیادہ، یہ حقیقت میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ صرف زبان کی نوک تک نہیں، بلکہ آپ جس مسلمان کو بھی دیکھو گے، ہماری جانوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی قدر ہے۔ جب ظاہر ہے ان کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو ہمارے دل چھلنی ہو جاتے، ہمیں اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ راتوں کو نیند نہیں آتی۔ جس کے دل میں عشق رسول ہے اس کو راتوں کو نیند نہیں آتی، بلکہ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ یہ ہمارے فیت کا پارٹ ہے، جو سب سے نمبر 1 پر جو پارٹ ہے، ہمارے ایمان کا جو سب سے لازمی جزو ہے، یا جو ہمارا ایک مستقل حصہ ہے، پرمیننٹ پارٹ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے۔ ہم اس پر کسی بھی چیز کے حوالے سے سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے تو ہمارا جو ریئیکشن ہے، ہمارا جو رد عمل ہے وہ سخت ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے بھی التجا کروں گا کہ ظاہر ہے یہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہوتے ہیں پوری دنیا کے اندر، UN کے اندر بھی فنڈامنٹل رائٹس کی ایک پورا چارٹ ہے، ہر ملک کے اندر ایک چارٹ ہے، جیسے آپ کی انڈیا کے اندر یا ہمارے پاکستان کے اندر، دیگر ممالک کے اندر ہر شہری کو، ہر سٹیزن کو فنڈامنٹل رائٹس حاصل ہوتے ہیں۔ تو ان فنڈامنٹل رائٹس کے اندر یہ سب سے بنیادی ہوتا ہے کہ آپ کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے۔ اگر آپ کسی کو تکلیف دیں گے تو آپ کو فوراً پولیس پکڑ کر لے جائے گی۔ تو ہمارا جو بنیادی حق ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ذات کو تکلیف نہ دی جائے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں تکلیف دے دیں، ہماری جانوں کو کچھ بھی کر دیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے، ہم ان کی عزت پر ایک حرف بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے میں آپ سے یہ ہمبلی ریکویسٹ کروں گا، جو ہندو ہیں یا غیر مسلم ہیں وہ بھی ظاہر انسان ہیں، اور وہ بھی اپنے جسموں کے اندر دل رکھتے ہیں، اور ان کا بھی من ہے، اگر ہندی کے اندر ہم کہیں تو خدا را اس طرح کی چیزوں کو آپ سپورٹ مت کیا کریں، کیونکہ اگر ہم آپ کو برا بھلا کہیں گے یا آپ کے جو بھگوان ہیں یا آپ کے جو خدا ہیں ان کو برا بھلا کہیں گے، آپ کو بھی تکلیف ہوگی۔ یہاں پر میں ایک چیز یہ بھی عرض کر دوں کہ جو مسلمان ہیں وہ غیر مسلموں کے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں، جیسے ہندوؤں کے جو بھگوان ہیں ان کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔
اس کی دلیل قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تم انہیں برا بھلا مت کہو، انہیں گالی مت دو، ورنہ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، ورنہ وہ تمہارے اللہ کو فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، بغیر علم کے دشمنی کی وجہ سے وہ اللہ کو گالیاں دیں گے، برا بھلا کہیں گے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ وہ غیر مسلموں کے خداؤں کو برا بھلا مت کہیں، کیونکہ جب یہ ایکشن کریں گے تو وہ ریئیکشن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو برا بھلا کہیں گے، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں معاذ اللہ گستاخی کریں گے یا گستاخی کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ جو مسلمان ہیں، وہاں بھی ایک ٹرینڈ چل پڑا کہ وہ شیولنگ کے حوالے سے، رام کے حوالے سے، کسی اور کے حوالے سے برا بھلا کہتے ہیں۔ تو ان سے بھی ریکویسٹ ہوگی کہ کم از کم قرآن کے اس حکم پر عمل کریں، قرآن کی اس آیت پر عمل کریں، قرآن کے اس جز پر، اس پارٹ پر عمل کریں کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ منع فرمایا کہ جو لوگ کسی اور کو بت مانتے ہیں وہ ان کا میٹر ہے، آپ کا کیا جائے گا، وہ ان کا میٹر ہے، آپ ان کو برا بھلا مت کہیں۔ تو اس لیے کئی لوگ جو کہتے ہیں کہ اگر کسی نے حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر دی یا مسلمانوں کے نبی کی شان میں گستاخی کی تو اس وجہ سے کی ہے کہ وہ سامنے سے مسلمانوں نے ان کے خداؤں کو برا بھلا کہا تھا۔ تو میں ان سے یہی عرض کروں گا کہ ہمارے قرآن میں واضح طور پہ اس چیز کا منع ہے۔ اگر آپ کو کوئی کہے نہیں منع تو یہ قرآن کی آیت جو آپ کے سامنے عرض کی ہے، اور یہ اس پر بھی آ جائے گا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، قرآن میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا۔